دوستو اگر آپ قرآن پاک یعنی عربی سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن، تو آپ ہمارے چینل آؤ قرآن سیکھ کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کسی بھی شاپ سے جہاں پر اسلامی بک وغیرہ ملتی ہیں وہاں پر جا کے آپ نورانی قاعدہ نام یاد رکھ لیں، نورانی قاعدہ، نورانی قاعدہ، آپ اس کو مارکیٹ سے جا کے خریدیں۔ نورانی قاعدہ آپ کو آسانی سے ہر دکان پہ یہ اسلامک جہاں پر بھی کتابیں ملتی ہیں آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ تو اس کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو، یہاں پر دیکھیں آپ تختی نمبر 1 اس کو کھولنا ہے۔ تو یہ کیا لکھا ہے دیکھیں، تختی نمبر 1 مفردات، یعنی مفردات کس کو کہتے ہیں؟ الف با تا سا، جو الگ الگ حروف ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، الف سے لے کے یا تک، تو ان کو مفردات بولتے ہیں۔ الگ الگ جو ہیں یہ لکھا ہے یہاں پر، الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو آپ قرآن پاک سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ تو چلیے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکے تو یہ اعوذ باللہ بسم اللہ آپ بغیر دیکھے یاد کر لیں اس کو پہلے۔ یہاں پر اعوذ باللہ نہیں لکھی ہے، یہاں پر بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں یہ دعا ہے، جب بھی آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھیں یعنی جب آپ سیکھ رہے ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تو چلیے ہم پہلی تختی شروع کرتے ہیں۔ الف، اس کو بہت نرمی سے پڑھنا ہے، الف کھینچنا بھی نہیں ہے آپ کو، الف الف۔ با، اس کو کھینچنا ہے، با با، دونوں ہونٹ آپس میں ملائیں گے تو یہ با ادا ہوگا، با تا سا، اس میں سیٹی نہیں آنا چاہیے، سا سا، جیم، اس کو کھینچ کے، جیم، ح، اس کو حلق سے ادا کریں گے، ح ح ح، خ، اس کو موٹا کرنا ہے، خ، اس کو حلق سے ادا کریں گے اور موٹا کریں گے، خ خ، دال دال، ذال ذال، را را، زا، اس میں سیٹی لانا ہے، زا زا، سین، اس میں بھی سیٹی آئے گی، سین سین، شین شین شین، صاد صاد، اس کو موٹا، صاد، ضاد ضاد ضاد، ان دونوں کو بھی موٹا، تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، تو 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 تو، اس میں دیکھیں آپ، اس میں سیٹی نہیں آئے گی، زو زو زو، اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے، زو زو، عین، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، حروف حلقی ہیں یہ، آپ کو آگے بتاؤں گا میں، اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، عین عین عین، غین، اس کو موٹا کرنا ہے، غین، اس کو باریک، عین، اس کو موٹا، غین غین غین، فا، قاف، اس کو موٹا کرنا ہے، قاف
قاف کاف لام میم نون واو واو ہا حمزہ حمزہ یا تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس کو یاد کر لینا ہے، اور دوسری چیز اس میں خیال کیا کرنا ہے آپ کو کہ الف با تا سا جو ہے، یہ دیکھیں آپ با تا سا تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اب اس میں آپ کو صرف نقطوں سے پہچاننا ہے، باقی نیچے کیا ہوتا ہے ایک نقطہ، تو تا کے اوپر دو نقطے، سا کے اوپر تین نقطے۔ اب ان نقطوں کے ذریعے آپ کو پہچاننا ہے کہ با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے۔ جس کے نیچے ایک نقطہ ہے اس کو با بولیں گے، اور جس کے اوپر دو نقطے ہیں اس کو بولیں گے تا، اور جس کے اوپر تین نقطے ہیں اس کو بولیں گے سا۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جیم ہا خا، اسی طریقے سے تینوں حرف جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، بس فرق کیا ہے کہ جیم کے پیٹ میں نقطہ ہے تو اس کو جیم یاد رکھیں، پیٹ میں جس کا نقطہ ہے وہ جیم ہو گئی، اور جو خالی ہے شکل ایک جیسی خالی والا ہا اور اوپر خا، تو جیم پیٹ میں نقطہ تو جیم، اگر نقطہ ہٹا دیا تو اس طریقے سے، یعنی نقطہ ہٹ گیا یہ تو یہ کیا بن گیا ہا، اب نقطہ اٹھا کے یہاں پر رکھ دیا تو یہ کیا بن گیا خا۔ تو ان تینوں میں الگ الگ آواز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کس طریقے سے نکالنا ہے۔ دال زال کی بھی شکل ایک جیسی، دال میں کیا کرنا ہے آپ کو کہ جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے وہ دال، اور جس کے اوپر نقطہ ہے وہ زال۔ روزہ، رازہ میں بھی یہی فرق ہے، را کی بھی شکل اور زا کی بھی شکل ایک جیسی ہوتی ہیں، یعنی آگے آپ جب پڑھیں گے شکلیں تو اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ را ایسا ہوتا ہے اسی پہ نقطہ اگر لگا دیں تو یہ زا بن جائے گا، یہ زا ہے اس پہ نقطہ ہٹا دیں تو یہ را بن جائے گا۔ تو را زا کی پہچان ہوتی ہے اس کے نقطے سے، جس پہ نقطہ نہیں ہے وہ را اور جس پہ نقطہ ہے وہ زا۔ سین شین کی پہچان بھی یہی ہے، جس پہ نقطہ نہیں وہ سین اور جس پہ نقطہ ہے وہ شین۔ صاد داد کی پہچان یہی ہے، جس پہ نقطہ نہیں ہے وہ صاد اور جس پہ نقطہ ہے وہ ضاد۔ توزا، یہ بھی دیکھیں آپ اس کے اندر بھی یہی ہے، خالی تو اور نقطے والا زو۔ عین غین میں بھی دیکھیں ایک ہی جیسی شکلیں ہیں، تو اس میں بھی جو ایک جیسی شکلیں ہیں اس پہ آپ کو بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ جس پہ نقطہ نہیں ہے اس کی آواز کیسی ہے، جس پہ نقطہ آ گیا وہ اس کی آواز کیسی ہے۔ عین غین دونوں الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں۔ فا قاف، کاف قاف، یہ دونوں جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ آواز کا یہ فرق ہے، یہ قاف یہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں قاف، اور اس کو کاف، دونوں کی آواز الگ الگ ہے، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے کہ نا ان کے ایک حرف سے جو ہے معنی بدل جاتا ہے، پھر آگے بہت بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آپ شروع سے ان سب چیزوں پہ دھیان رکھیں کہ با تا سا ان کی جو شکلیں ایک جیسی ہیں ان کو یاد کر لیں، اور جو ان کے حرف جو ہم نے آپ کو بتائے جس طریقے سے آپ اس طریقے سے اس کو ادا کریں۔ چلیے ایک بار ہم اس کو آپ کو پھر سے ہم پڑھا دیتے ہیں، پڑھیے اس کو۔ الف الف با با تا تا ثا ثا جیم حا حا خا خا دال دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا ظا عین عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ تو آپ نے اس کی مشق کر لی ہے، تو دھیان رکھیں جب آپ پڑھنے بیٹھیں تو سب سے پہلے تختی نمبر 1 مفردات، اور مفردات کس کو بولتے ہیں، الگ الگ جو حروف ہیں ان کو مفردات بولتے ہیں۔ اس کے بعد اب میں آپ کو اعوذ باللہ پڑھنی ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر یہ دعا پڑھنی ہے رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما. یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں اسی طریقے سے.